अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, एक किस्सा पुराने वक्तों का, बादशाहों के दौर का किस्सा आपको सुनाता हूँ और आप पे छोड़ता हूँ कि आप ये किस्सा सुनें और इसका मारल निकालें, नतीजा निकालें कि इसका नतीजा क्या है। तो चलिए मैं इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ। एक बादशाह की बादशाही होती है और एक उसका बहुत ही सियाना वज़ीर होता है। होता कुछ यूँ है कि बादशाह सलामत जब सोने लगता है तो उस वक्त गीदड़ों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। गीदड़ अपना शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं। तो बादशाह परेशान हुआ, उसकी नींद में खलल हुआ। तो उसने क्या किया कि अपने वज़ीर को बुलाया। वज़ीर को बुलाकर कहा कि जो भी उसका नाम था उसको मुखातब करके कहा कि ये शोर क्यों कर रहे हैं, ये कौन शोर कर रहा है। पहले तो पूछता है कि कौन शोर कर रहा है। तो इसने कहा कि बादशाह सलामत गीदड़ हैं, गीदड़ शोर कर रहे हैं। तो फिर सवाल किया कि ये गीदड़ क्यों शोर कर रहे हैं। तो जो वज़ीर था, मक्कार था, सियाना था, उसने कहा चलो शाट मारते हैं। सर्दियों का वक़्त था, सर्दियों का मौसम था, शाट मारते हैं, काम चलाते हैं। नहीं तो बादशाह सलामत अभी कोई और ड्रामा लगा देगा तो सर्दी में मुझे कहीं जाना पड़ेगा। तो बादशाह को झट से कहता है कि बादशाह सलामत, ये गीदड़ भूख से नडाल हैं और ये शोर कर रहे हैं कि बादशाह सलामत हम भूखे मर गए हैं, हम भूखे मर गए हैं, हमें भूख लगी हुई है, हमें खाना खिलाया जाए। तो बादशाह सलामत नरम दिल मजाज था। तो बादशाह सलामत ने कहा कि जल्दी से इनकी खुराक का बंदोबस्त किया जाए। बादशाह सलामत का हुक्म था कि चालाक वज़ीर ने शुक्र किया कि बादशाह सलामत के मुंह से कुछ ऐसी बात निकली कि जो अभी कुछ करते हैं। तो बादशाह सलामत को क्या पता था कि इसने क्या करना है। अच्छा, बादशाह सलामत ने जब ये कहा कि इनके खाने का बंदोबस्त किया जाए तो वज़ीर ने क्या किया कि गया ख़जांची को बताया। मैं मिसाल देता हूँ कि ट्रकों के हिसाब से या जितनी भी उसको इजाज़त थी या जितना उसको पता था, उस इजाज़त के हिसाब से उसने जितना खाने का बंदोबस्त करना था किया। फ्रूट लिया, खाने की अशिया ली, खुशक मेवाजात लिए, जो कुछ भी वो ले सकता था ख़जाने से लिया, जितना ले सकता था ख़जाने से लिया। और लेकर उसने अपने रिश्तेदारों, अपने महल्ले, अपने गांव के लोगों को उसने वो खाना खिला दिया, वो खाने वाली चीज़ें खिला दी। जब दूसरी रात आई तो दूसरी रात इसी तरह फिर जब बादशाह सलामत सोने लगे तो बादशाह सलामत ने कहा, वज़ीर को आवाज़ दी, बुलाया। वज़ीर आया, वज़ीर से पूछा क्या जो कल मैंने हुक्म दिया था वो पूरा नहीं किया। तो वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत किया था। तो बादशाह ने फिर दोबारा सवाल किया कि ये फिर क्यों शोर कर रहे हैं, ये मुझे क्यों नहीं सोने दे रहे। तो झट से बोला, कहता है कि बादशाह सलामत फिर वही बात कि अभी यहाँ कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बादशाह सलामत को नया ड्रामा खोल देगा। तो उसने फिर शाट मारी। उसने कहा चलो मकारी लगाते हैं, अगर लग गई। तो बादशाह सलामत को वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत ये शोर इसलिए कर रहे हैं, कहते हैं कि सर्दी है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर सोएं
اور ہماری رات اچھی طریقے سے گزر جائے۔ تو بادشاہ سلامت یہ شور کر رہے ہیں کہ ہمیں سردی لگ رہی ہے، ہماری سردی کا بندوبست اگر ہو جائے تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اے وزیر جلدی سے ان کی سردی کا بندوبست کیا جائے۔ بادشاہ سلامت نے حکم دینا تھا، وزیر مکار تھا، ہوشیار تھا، چالاک تھا، اس نے کہا چلو۔ بادشاہ سلامت نے حکم دے دیا، بہت اچھا ہو گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اس نے بکی رضائیاں لیں اور اس کے علاوہ تکیے لیے، بہت ساری ایسی چیزیں لیں جس سے کہ سردی کا بندوبست ہو جائے۔ تو اس نے وہ ساری چیزیں لیں، جتنا کچھ لے سکتا تھا، جتنی اس کو اجازت تھی، اس نے خزانچی سے وہ ساری چیزیں لینے کے لیے مال لیا، وہ چیزیں لیں، جتنا کچھ بھی لیا وہ لے گیا۔ گیدڑوں کو کیا دینا تھا یا کیا کرنا تھا؟ گیدڑوں سے ان کا کیا لینا دینا تھا؟ اس نے کیا کیا کہ وہ سارا کچھ سامان لیا، سب اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں سب کو بانٹ دیا اور واپس آ گیا۔ اچھا، جب تیسری رات آئی، تیسری رات پھر ایسے ہی ہوا کہ جب بادشاہ سلامت کے سونے کا ٹائم ہوا تو پھر ایسے ہی ہوا۔ کیا ہوا کہ گدڑوں نے اپنا وہی شور کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے پھر اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ سناؤ اے میرے وزیر، کل میں نے جو تمہیں کام کہا تھا وہ میرا حکم بجا لایا؟ تو وزیر جھٹ سے بولا ہاں بادشاہ سلامت، کیوں نہیں، آپ کا میں نے حکم بجا لا دیا تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا تو یہ سنو، یہ آوازیں کس چیز کی ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت گیدڑوں کی آوازیں ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میرا حکم بجا لانے کے بعد اب ان کو کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے یہ شور کر رہے ہیں اور میری نیند میں یہ خلل ڈال رہے ہیں؟ ان سے پوچھو اور جلدی سے مجھے بتاؤ۔ تو آج تو اس نے ایسے جواب نہیں دیا، اس نے کہا کہ اب جواب سوال تو ختم ہو گیا ہے، تو بادشاہ سلامت کو پنچر بھی لگانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس نے جان بوجھ کرنا باہر چلا گیا، باہر جاتا ہے، ادھر ادھر پھرتا، ادھر ادھر مطلب باغ میں پھرنے لگ گیا، ادھر ادھر یہ وہ، یعنی کہ اس نے تھوڑا سا ٹائم ویسٹ کیا۔ ٹائم ضائع کرنے کے بعد واپس آیا تو بادشاہ سلامت سے کہتا ہے اور سوال کا جواب تو بنا کوئی نہیں، نہ ہی جواب بننا تھا، کیونکہ یہ تو گیدڑوں کی عادت ہوتی ہے، وہ تو روز ایک ٹائم پہ شور کرتے ہیں، ان کو منع کریں جو مرضی کریں انہوں نے تو شور کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اور تو کچھ ہوگا نہیں، تو یہی ایک جگاڑ لگاتے ہیں، اگر لگ گیا تو، نہیں تو پھر سختی ہے۔ تو اس نے جب وہ واپس آیا تو بادشاہ سلامت نے پوچھا ہاں وزیر بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے یہ شور کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت نہ ہی پوچھیں تو اچھی بات ہے۔ اس نے کہا کیا ہو گیا، آج کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہو گیا، نئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، آج تو نیا مسئلہ نہیں ہوا، انہونی ہو گئی ہے۔ کیا ہوا میرے وزیر؟ وزیر نے بہت ہی مکاری اور چلاکی سے بادشاہ سلامت کو کہا کہ بادشاہ سلامت میں گیا جا کے گیدڑوں سے، میں نے پوچھا بھائی بتاؤ اب آپ لوگوں کو کیا، اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو گیدڑوں نے آگے سے بادشاہ سلامت جواب دیا جو سن کر میں حیران پشیمان ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا جٹ سے جلدی سے بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے ایک دن ان کی خوراک کا بندوبست کیا، دوسرے دن آپ نے ان کی سردی کا بندوبست کیا، تو آج وہ شور نہیں کر رہے، آج تو وہ آپ کو مبارکیں دے رہے ہیں، آج تو وہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، آج تو آپ کو وہ جو ہے نا اونچا اونچا بول کے اپنی دل کی وہ کیا کہتے ہیں کہ دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا شکریہ تو ادا کر رہے ہیں، تو کل کیا بنے گا؟ تو کہتا ہے بادشاہ سلامت میں نے یہ پوچھا ہے ان سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کو بتانا اب ہم اتنے خوش ہیں، بادشاہ سلامت نے ہم پر نیکی کی ہے، ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا ہے، ہم اتنے خوش ہیں کہ اب ہم روز بادشاہ سلامت کو دعائیں دیں گے اور بادشاہ سلامت سے خوش ہوں گے اور بادشاہ سلامت کے لیے روز دعائیں کیا کریں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو جو قصہ سنایا
آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھنی ہے. ویڈیو دیکھنے کے بعد اس قصے کا نچوڑ نکالنا ہے کہ اس قصے کا نچوڑ کیا ہے. تو میرے پیارے دوستو